أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اگر اردتم تم ارادہ کرو استبدالا بدلنا زوجن بیوی مکان زوجن دوسری بیوی کی جگہ قنطارن ڈھیروں مال لا تأخذو مت لو تم بہتان باندھتے ہوئے اسمم مبینہ واضح گناہ افضا بعضکم الی بعض افضا یفضی افضان پہنچنا میثاقاً وعدہ غلیظاً پختہ مضبوط ترجمہ اور اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کے بدلنے کا اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال دیا ہو تو اس میں سے مت لو کچھ بھی۔ کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان باندھتے ہوئے اور واضح گناہ کرتے ہوئے؟ اور کیسے تم اس کو لے سکتے ہو؟ تحقیق تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو، ایک دوسرے کو مل چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد بھی لے لیا ہے۔ دسواں حکم ان دو آیات کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو تم نے مہر کسی عورت کو دے دیا ہے وہ تم واپس نہیں لے سکتے، وہ اس کا حق بن گیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ بغیر مہر کے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ مہر اس کے اندر ایک شرط کے طور پر ہے، لازمی ہے۔ اگر نکاح کرتے وقت نہیں بھی ذکر کیا گیا مہر کا پھر بھی مہر لازم ہوتا ہے، اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے فقہائے کرام نے کہ اگر زبان سے یہ کہا کہ مہر نہیں دوں گا تب بھی مہر لازم ہو جائے گا، ضروری ہے مہر کا ہونا اس کے اندر۔ جس طرح مہر کا ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو مہر دے، اس پر قرض ہے۔ اگر اسی حال میں فوت ہو گیا کہ اس نے مہر ادا نہیں کیا تھا تو گویا کہ خاوند اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کا قرض دینا تھا، وہ قرض لے کر اس دنیا سے گیا ہے۔ اب جو وراثت میں مال بچا ہے، کفن دفن کرنے کے بعد خاوند نے بیوی کا جو مہر ادا نہیں کیا تھا سب سے پہلے وہ مہر اس کو دیا جائے گا، وہ قرض تھا بیوی کا اس کے اوپر۔ جب وہ ادا ہو گیا اب جو مال بچے گا اس میں وصیت کو دیکھنے کے بعد وراثت جاری ہو، اب اس میں سے جو بیوی کو ملے گا وہ الگ ہوگا، وہ بطور وراثت کے ہوگا، اور جو مہر رہتا تھا وہ بطور قرض کے اس نے الگ وصول کیا ہے۔
تو گویا کہ بغیر ادائیگی کے یہ مہر معاف نہیں ہوگا۔ الا یہ ہے کہ پچھلی آیات میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ بیوی اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ معاف کر دے تو ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس نے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا، کوئی سختی بھی نہیں کی، اپنی طرف سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، تو دین اسلام نے کہا اس کے لیے جائز۔ اب معاملہ یہاں پر آ کر بگڑتا ہے کہ جب تک دونوں چل رہے ہیں آپس میں کوئی مسئلہ نہیں، جب بات پہنچتی ہے طلاق پر، ظاہری بات ہے نکاح تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دونوں کا نباہ ہو، چلتے رہیں۔ اللہ نہ کرے بعض صورتیں ایسی بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ خاوند اور بیوی دونوں کا اکٹھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اب بغیر جدائیگی کے کوئی صورت بھی نہیں ہے، تو اس موقع کے لیے طلاق رکھی گئی، جبکہ پسندیدہ نہیں ہے دین اسلام میں طلاق۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن کی اجازت ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے ان میں سے ایک چیز طلاق ہے۔ اجازت اس واسطے دی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ایسا موقع آ جاتا ہے کہ انسان اسی کے اندر مسئلہ سمجھتا ہے، خود بھی باقی خاندان والے بھی، کہ یار الگ ہو جائیں تو ان کا بھلا ہے، نہیں تو روزانہ کا مسئلہ ہی رہے گا، کوئی مفاسد بجائے فائدے کے نقصانات ہی زیادہ ہوں۔ تو دین اسلام نے کہا ٹھیک ہے خاوند جو ہے طلاق دے دے یا بیوی طلاق کا مطالبہ کرے اور خاوند دے دے، دونوں الگ الگ ہو جائیں تو اس کی گنجائش۔ اب جب الگ الگ ہوں تو درمیان میں بات آ جاتی ہے مہر کی۔ اس زمانے کے اندر بھی نزول قرآن کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ راستے دونوں نے الگ الگ کرنے ہیں تو خاوند طلاق دیتے ہوئے یہ کہتا تھا میں تو طلاق تب دوں گا جو مہر میں نے تمہیں دیا ہوا ہے وہ مہر مجھے واپس کرو، میں نے تمہیں فلاں چیز دی تھی وہ چیز میری واپس کرو، جب وہ واپس کرو گی تو میں تمہیں طلاق دوں گا، اگر تم نے وہ واپس نہیں کرنی تو میں نے تمہیں طلاق نہیں دینی۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، طلاق دینے کے بعد دونوں خاندان والے کہتے ہیں ہماری چیزیں واپس کرو، لڑکے والے کہیں گے ہماری چیزیں واپس کرو، لڑکی والی چیزیں کہیں ہماری چیزیں واپس کرو، اپنے اپنے مطالبے شروع ہو جاتے۔ یاد رکھیے جس نے کسی کو کچھ دے دیا اپنی خوش دلی سے، اپنے نفس کی خوشی سے، وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ خاوند نے مہر بیوی کو دے دیا وہ بیوی کا ہو گیا، اس نے کوئی تحفہ پیش کیا وہ اس کا ہو گیا، خاوند کے رشتہ داروں میں سے کسی نے کوئی چیز اس کو پیش کی اس خاتون کو، وہ چیز اسی خاتون کی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو خاتون ہے جو بیوی ہے اس نے یا اس کے ماں باپ نے اس لڑکے کو کچھ دیا یا لڑکے کے ماں باپ کو کچھ دیا کہ ہماری طرف سے یہ لڑکے کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے یا کوئی چیز دی جاتی ہے، اپنی طرف سے دے دی اس نے۔ اب جب ان میں کل کو الگ الگ جدائیگی ہوگی تو دین اسلام کی روح سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میری چیز واپس کرو۔ لڑکے والوں نے جتنا مرضی سونا لڑکی کو دیا ہو وہ لڑکی ہی کا ہے، طلاق ہو گئی جدائیگی ہوگی تب بھی وہ لڑکی ہی کا ہے، عورت تو وہی ہے نا، انسان تو وہی ہے نا، اس کو دیا ہے۔ اللہ خیر صلاح واپسی کا مطالبہ کس طریقے سے؟
اسی طریقے سے وہ اپنے حساب کر رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز بھی واپس کرو، فلاں چیز بھی واپس کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع کیا، فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم نے کسی ایک کو مال کا ڈھیر دیا ہو، تھوڑا سا بھی نہیں، ڈھیروں مال تم نے دے دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فرمایا اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی تم لینا چاہو تم نہیں لے سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، فرمایا کیا تم لیتے ہو بہتان باندھتے ہوئے اور واضح گناہ کماتے ہوئے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اب جو لے گا تو وہ گناہ کمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہتان باندھ رہا ہے بیوی پر کہ یہ میری جو بیوی ہے یہ غلط تھی، اس کی چال چلن ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا نا کہ اگر وہ واضح طور پر بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگے تو پھر اس سے کچھ لینے کی سزا کے طور پر کہ نہیں یہ چیزیں واپس کرو، کچھ اس کی اجازت ہے، تو یہ جو واپس لے رہا ہے گویا کہ عملی طور پر اس پر بہتان باندھ رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے، اور گناہ تو ہے ہی ہے۔ وہ مال جو کسی پر بہتان باندھ کے لیا جائے اس کو تو ہر ایک برا سمجھتا ہے، کوئی عقل والا انسان اس کو اچھا تو سمجھتا ہی نہیں، اور اسی طریقے سے گناہ کے ذریعے سے کمایا جانے والا اور حاصل کیا جانے والا جو مال ہے یہ بھی ہمیشہ اور ہر معاشرے میں اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ جو رشوت کا کام کرتا ہے نا، رشوت لیتا ہے، اس سے بھی پوچھو تو وہ کہے گا رشوت خور پر تو لعنت ہے خدا کی، وہ بھی کہے گا کہ کام برا ہے۔ سود خور سے پوچھے وہ بھی کہے گا سود کام غلط ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کہے گا کہ نہیں یہ تو سود نہیں، جو رشوت لے رہا ہے وہ کہے گا نہیں رشوت تو اپنی طرف سے دیا، یہ کیا وہ کیا ہے، حالانکہ عملی طور پر اس نے اس کو اتنا ذلیل کیا ہوتا ہے کہ وہ رشوت دینے پر مجبور ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کہے گا وہ بھی کہ یہ ناجائز ہے جی، یہ تو غلط ہے جی، اس کو لینا ٹھیک نہیں۔ تو فرمایا بہتان کی کمائی اور گناہ کی کمائی یہ تو جائز ہی نہیں، تو تم جو مہر واپس لے رہے ہو یہ بہتان کی کمائی ہے اور گناہ کی کمائی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارا حکم تو اپنی جگہ میں، اگر تم عقلی طور پر دیکھو تو تب بھی یہ کام درست نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ تم مہر کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم دونوں ایک دوسرے کو مل چکے ہو، تمہاری آپس میں ملاقات ہو گئی ہے، کم از کم تنہائی تو ہو گئی نا، الگ تو ہو گئے تم۔ فرمایا کہ اس عورت نے تو اپنا آپ تمہارے سپرد کر دیا ہے، کہاں وہ جمی یا کہاں پلی، کہاں اس کی تربیت ہوئی، کہاں اس کے ماں باپ ہے، اس نے سب کچھ قربان کیا ان دو بولوں کی وجہ سے جو ایجاب اور قبول ہے، میں نکاح کرتا ہوں میں قبول کرتا ہوں، اس قول کی وجہ سے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیا، نہ تمہارے گھر والوں کے ماحول سے وہ واقف ہے، نہ ان کے ناموں سے واقف ہے، بعد میں آ کے اس کو نام معلوم ہوتے ہیں، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، فلاں ہے، ساری چیزیں۔ فرمایا اس نے اتنی بڑی قربانی دی اور اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیا، اور تم اس کے بعد جو ہے نا دیا ہوا مہر واپس لینا چاہتے ہو، یہ عقلی طور پر بھی درست نہیں۔ اور تیسری چیز وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جب تم نے نکاح کیا تھا اس وقت تو عہد و پیمان ہوئے تھے، عہد و پیمان ہوئے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم نے خوشی سے کہا میں اتنا مہر دوں گا، میں تو یہ کروں گا، میں تو وہ کروں گا، وہ تمہارے عہد و پیمان کہاں گئے؟ وہ تمہارے وعدے اور معاہدے کہاں پر گئے جو اس وقت تم نے کیے تھے؟ کیا جو دو لوگوں کے درمیان ایک چیز طے ہو جائے وہ معاہدہ نہیں ہے؟
اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے قیامت کے دن، وعدے اور معاہدے کے بارے میں بھی مستقل پوچھا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، لا دین لمن لا عہد لا، جس نے عہد کو پورا نہیں کیا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کون سے کوئی دین والا ہے؟ لا ایمان لمن لا عہد لا، فرمایا جو عہد کو پورا نہیں کرتا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ کون سا ایمان والا بندہ ہے کہ اس کا ایمان اس کو معاہدے کی پاسداری تک نہیں لے کر گئے؟ تو نکاح تو ایک معاہدے کا نام ہے، عورت نے معاہدہ پورا کیا، اپنے آپ کو سپرد کر دیا، تم معاہدہ پورا کیوں نہیں کر رہے؟ کہ یا تو مہر دیا نہیں، دیا ہے تو واپس لے رہے ہو، واپس لینا اس معاہدے کی خلاف ورزی۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کسی صورت میں تمہارا مہر لینا جو ہے نا وہ درست نہیں بنتا، جو دے دیا ہے وہ اسی کا ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہی آیات کے مفہوم سے ایک اور بات بھی واضح ہوئی۔ یہ تو مضمون آیات تھا جو میں نے ذکر کر دیا، وہ یہ ہے کہ جو مہر کی زیادہ سے زیادہ کم سے کم کے متعلق تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 درہموں سے کم جو ہے وہ مہر نہیں ہو سکتا، اتنا حدیث میں آیا۔ 10 آج کل کے زمانے میں 3-4 تولے چاندی بنتی ہے، 4 تولے زیادہ 3 سے کچھ اوپر، 4 سے کچھ کم بنتی ہے، 4 موٹا اندازہ لگا لیا جائے۔ فرمایا اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ زیادہ کتنا ہے؟ دین اسلام نے اس کی کوئی حد متعین نہیں فرمائی۔ اگر خاون جس کا نکاح ہو رہا ہے لڑکا مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، ضروری نہیں کہ ہر چیز پر خوب خرچ کرنا ہے، کھانے پہ پلانے پہ، وہ جو کپڑا ہے پہلے دن کا 2-2 4-4 لاکھ کا وہ ہے، مہر کی باری آئی تو کہتے 5,000 روپے رکھ لو یا 32 روپے رکھ لو جی، یہ بات غلط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو مہر بھی وسعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ لوگ مہر کی بڑی بڑی مقداریں متعین کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص متعین مقدار بتا دی، فرمایا اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں رکھ سکتا، بس اتنا ہی مہر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے آئے، ایک خاتون کھڑی ہو گئی، کہنے لگی نہیں ہم نے نہیں خطبہ سننا آپ کا، ہم نہیں آپ کی بات مانیں گی۔ کہا بھئی کیوں نہیں مانو گی میری بات، کیا ہوا؟ کہا جی آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، آپ نے حکم دیا ہے کہ بس اتنی مقدار مہر کی ہے، اس سے زیادہ مہر کوئی نہ رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ آرڈر دیا ہے۔ فرمایا آپ کون ہوتے ہو یہ آرڈر دینے والے؟ اللہ ہمیں دیتا ہے، عمر نہیں روک سکتا اس کو۔ ہاں اللہ دیتا ہے، وہ کس طرح؟ کہا جی آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا، یہی آیت نمبر 20 تلاوت کی، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، طلاق تک نوبت پہنچ جائیں تو تم نے اس کو ڈھیر مال دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتی، خامدو تمہیں اجازت نہیں کہ تم اس میں سے کچھ لو۔ کہا ڈھیر مال کا دینا جائز ہے تو واپسی درست نہیں نا، قرآن نے تو کہا جائز ہے، واپس لینا جائز نہیں، اور آپ پہلے ہی آرڈر دے رہے ہیں کہ مہر زیادہ نہیں مقرر کرنا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ فوراً اپنے فیصلے سے رجوع فرمایا میرا یہ آرڈر کینسل، ختم، جتنا چاہو مہر مقرر کر سکتے ہو۔ کیونکہ میں نے چند جمعہ پہلے بھی عرض کیا تھا حضرت عمر کی شان کیا تھی، جب کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیتا تھا وہی رک جاتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، جب اللہ کی کتاب میں آ گیا مسئلہ، قرآن میں آ گیا تو عمر اب اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا
کہ اس امت کی عورتوں کے کیا کہنے ہیں کہ وہ عورتیں بھی عمر سے قرآن کو زیادہ جاننے والی ہیں. یہ عاجزی کا مقام ہے ان کا، عاجزی کا مقام ہے. فرمایا یہاں کی تو عورتیں بھی عمر سے قرآن کو زیادہ جانتی ہیں. حضرت عمر کی شان تو حضرت عمر کی ہے، وہ قرآن جانتی ہیں. حضرت عمر تو وہ ہے جن کی موافقت میں قرآن اترا کرتا تھا، قرآن کی آیات آتی تھی، لیکن عاجزی ہے. نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ پر شیخ سعدی فرماتے ہیں پھل زیادہ لگے ہوں وہ جھکی بھی زیادہ ہوتی. تو جھکنا یہ بھی اہل علم ہی کی نشانی ہے کہ جو صحیح علم و عمل والے، علم والے افراد ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے. اللہ ہمیں بھی قرآن کے صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی اس کے ساتھ عاجزی بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.